به صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مومن نگر کے واسیوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، بڑے ہی خوش قسمت ہیں آپ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ کا محلہ مومن کے نام سے موسوم ہے اور آپ لوگوں کو مومن نگر میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، ورنہ تو ہم تو راہگڑھ کے ہیں، آپ مومن نگر کے ہیں۔ اس مومن نگر محلے میں آج جو یہ پروگرام ہوا اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ طبیعت میں ایک تازگی بہت پہلے سے چاہت تھی، وہ آج محسوس ہے۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے، تقریباً 4 یا 5 سال پہلے جب اس مسجد میں غالباً مولانا مطیع اللہ صاحب امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اس وقت ایک ہمارے شاگرد ہیں حافظ محمد خالد، ان کے والد محترم نے قرآن کریم مولانا کے پاس پڑھا تھا اور ایک مثال یہ قائم کی تھی کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے میں کوئی بھی ایج اور کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ قرآن کریم کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے دل کا شیطان بولتا ہے کہ ہماری زبان نہیں پلٹتی، ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ جو ایمان والوں کا نہیں بلکہ ساری کائنات کے انسانوں کا رب ہے۔ آپ ایک سورت پڑھتے قل اعوذ برب الناس، اللہ نے اپنے آپ کو رب الناس کو کروایا کہ اللہ جو ہے وہ مومنوں کا رب نہیں، ایمان والوں کا نہیں، وہ ساری کائنات کے انسانوں کا رب ہے، اس لیے اس کو رب الناس کہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ قرآن دیا، جو اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے، اس کی شان بھی یہ بتائی شفاء للناس وہدی للناس کہ یہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ قرآن کریم انسانوں کے مسائل کا حل ہے، یہ قرآن کریم انسانوں کی روحانی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ اور پھر اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور یہ کہہ دیا کہ میرے نبی صرف ایمان والوں کے نبی نہیں، صرف انسانوں کے نبی نہیں، بلکہ ان کو رحمت للعالمین بنا دیا کہ آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ جناتوں کے نبی، آپ انسانوں کے نبی، آپ چرند پرند کے نبی، آپ کی حکمرانی اور آپ کی اطاعت بے زبان کنکریاں بھی بولے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کے گن جو ہے پیڑ پودے بھی گائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو بھی اپنی کتاب بتایا، یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی اس نبی کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا دیا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اخرجت للناس لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ لوگوں میں خیر خانیاں، لوگوں میں بھلائیاں، لوگوں میں سچائیاں اپنے حسن اخلاق سے پھیلائیں اور لوگوں کو ایک مالک کی طرف بلائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تمام انسانیت کے لیے، نبی تمام انسانیت کے، رب بھی تمام انسانیت کا ایک، اور پھر قرآن کریم جو دیا اس کو اتنا آسان بنایا کہ قرآن کریم ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پر یہ اعلان کروایا
کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو آسان بنا دیا، یہ پڑھنے میں بھی آسان، یہ دل میں بسانے کے اعتبار سے بھی آسان۔ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کریم کے بارے میں اور قرآن اپنی ہی کتاب قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا۔ اگر کسی اور چیز پر اتارا جاتا قرآن کریم تو اس کے بوجھ کو اور اس کی نزول اور اس کی جلالت کو وہ برداشت نہ کر سکتا، لیکن انسان کے قلب میں یہ اتارا گیا، یہ قرآن کریم اتارا گیا، اور اس قرآن کریم کو بتایا گیا کہ یہ کبھی بھی سیکھا جا سکتا ہے، کسی بھی عمر میں اپنی زبان اور دل دماغ میں اس کو اتارا جاتا سکتا ہے۔ اور اس کی مثال میں نے بتایا 4-5 سال پہلے کی، اور پھر بچوں میں جوانوں میں لے لو کہ اب جو ہے الحمدللہ یہاں پر یہ مکتب چل رہا ہے اور یہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ مکتب دراصل جو ہے رحمت کی چھتریاں ہیں، جیسے امبریلا ہوتا ہے، چھاتا ہوتا ہے، اس سے گرمی سے بچتے ہیں، بارش کی بوندوں سے بچتے ہیں۔ وہ ایک اپنے لیے چھاتا تان لیتے ہیں تو بوندوں سے بھیگنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں چھاتا ہے اور امبریلا ہاتھ میں ہوتا ہے تو دھوپ کی تپش سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مکتب ہوتے ہیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کی باتیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ اس علاقے کے لیے رحمت کی چھتریاں ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اس علاقے اور بستی اور محلے والے اگر اللہ کی نافرمانیاں کرتے، اللہ کے باغی ہو کر اللہ کے ان کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جوا اور سٹے کو عام کرتے ہیں، اور طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے غضب الہی نازل ہو جائے، اور نازل ہوا ہے، اور دیگر امتوں پر جو ہے گناہ کرنے پر، اللہ کو ناراض کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور ان امتوں کو، ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کوئی بڑا جرم نہیں تھا، بس یہ وہ بزنس مین تھے، بیپاری تھے، کم تولا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند لگی، اللہ نے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام، ان کی قوم زناکاری اور بدکاری میں آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور ان کے اوپر پتھر برسے اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی امت، جن کو 950 سال تک اللہ کے حکم بتائے گئے، اللہ کی رضا والے کام بتائے گئے، لیکن انہوں نے نہیں کیے، اللہ کو غصہ آیا، سارے پانی میں ڈبو کے ختم کر دیے گئے۔ لیکن اس امت پر یہ کرم یہ کیوں ہوا؟ اس امت میں جوا بھی ہے، اس امت میں اللہ کی نافرمانیاں بھی ہیں، اس امت میں بدکاریاں بھی ہیں، زناکاریاں بھی ہیں، ان سب گناہوں کے باوجود یہ امت اب بھی باقی ہے تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، کیونکہ پیارے آقا نے دعائیں مانگی تھی، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی جو اللہ نے قبول کی۔ آپ کی تو تمام دعائیں قبول ہوئی، لیکن آپ کی اپنی وہ دعا جو آپ کی امت کے لیے سب سے مفید اور کارگر ثابت ہوئی، وہ دعا یہ تھی، آپ نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری امت کو بیک وقت ہلاک نہ کرنا، میری امت کو ایک ساتھ کسی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے میری امت غافل ہو جائے، ہو سکتا ہے میری قربانیاں وہ بھول جائے، ہو سکتا ہے ان کو طائف میں میرے لہو اور خون کے قطرے نظر نہ آئیں، ہو سکتا ہے ابو جہل کی زیادتیاں وہ بھول جائیں، لیکن کبھی تو ان کو یاد آ جائے، کبھی تو یاد آ جائے۔ اس کے لیے اللہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اپنی تنبیہات، اپنی عذابات کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہیں سیلاب آ گیا، کہیں بجلی گری، کہیں زمین پھٹی، کہیں گھر گرے، یہ اللہ کے عذاب ہیں، یہ تنبیہ کرنے کے لیے۔ امت محمدیہ
جگانے کے لیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکتب اور دینی تعلیم کی جگہیں جو ہیں اس علاقے اور بستی والوں کے لیے رحمت کی چھتریاں ہیں۔ اس علاقے اور محلے والے اگر گناہ کرتے ہیں اور اتنی سیاہکاریاں بدکاریاں کرتے ہیں کہ اللہ اپنے عذاب کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، لیکن فوراً فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں رک جاؤ، کیونکہ اس محلے اور بستی کے معصوم اور چھوٹے بچے مجھے اپنی ننھی منی زبان سے رحمان بھی کہہ رہے ہیں، مجھے رحیم بھی کہہ رہے ہیں، مجھے مالک بھی کہہ رہے ہیں، مجھے خالق بھی کہہ رہے ہیں۔ اب میری جلالت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ جس محلے اور بستی کے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے اپنی توتلی زبان سے رحمان اور رحیم کہیں، میں وہاں پر قہاریت کی صفت کو دکھاؤں، یہ میری عزت گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ جو ہے رحمت کی چھتریاں، اس کا اندازہ اور احساس آپ خود کر سکتے ہیں تجربے کے۔ یہ نظام قائم نہیں ہوا تھا یا مسجدوں پر ان کی بنیاد نہیں تھی، اس وقت کے حالات دیکھیں اور اب دیکھیں، آپ کو بالکل احساس ہو جائے گا کہ واقعی تعلیم گاہ رحمت کی چھتریاں بنے ہوئے، اور اس کو اور بڑھانا ہے، اس پر اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا اور پھر بات ختم کروں گا۔ ہمیں اور آپ کو دنیا بھاتی ہے، دنیا کا نفع محسوس ہوتا ہے، دنیا کا لاس نظر آتا ہے، آخرت کا نہ نفع محسوس ہوتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ آخرت کی نقصان اور تباہی و بربادی ہماری عقل میں آتی ہے۔ ہاں تھوڑی دیر کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں، ہماری آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے، لیکن یہ احساس ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس کے بالمقابل دنیا کے نفع کا احساس، دنیا کے فائدے کا احساس ہمیں بہت دنوں تک یاد رہتا ہے، دنیا کے لاس اور نقصان کا احساس ہمیں بہت دنوں تک یاد رہتا ہے۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے رات اور دن ایک کیے ہوئے ہیں، اور اپنے دن رات کی نیند کو، دن کے چین و سکون کو ہم قربان کرنے کے لیے بخوشی راضی ہوتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مقدر کا تو مل ہی جائے، دوسرے کے حصے کا بھی مجھے مل جائے، سب کی ٹوٹیں میرا بھر جائے۔ یہ ہمارا احساس ہے، احساس نہیں بلکہ مزاج اور شناخت بن چکی ہے۔ تو آپ یہی جذبہ دنیا میں کہ سب کا بھی مجھے مل جائے، یہ دنیا کے اعتبار سے برا ہو سکتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے یہ سیکھ دی، یہ پیارے آقا نے تعلیم دی کہ اگر آپ اپنی نیکیوں کا اجر و ثواب، جو نیکیاں آپ کریں گے، جو اچھے کام کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور یقیناً ملے گا، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے نماز پڑھیں، دوسرے قرآن پڑھیں، ان کو تو ملے ان سب کا مجھے مل جائے، اس کے لیے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، من سن سنتا فلہ اجر مثلها واجر من عمل بها، جو کوئی بھی اچھا طریقہ کی شروعات کرتا ہے، اچھے کام کے آغاز کرتا ہے، اس اچھے کام کا اجر تو اس کو ملتا ہی ہے، پھر اس اچھے کام پر تا قیامت جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان کو بھی وہ ثواب ملتا ہے، اور ان سب کے ثواب کے برابر اس اچھے کام کی شروعات کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ کے محلے میں یہ جو مکتب ہے، یہ جو دینی نظام ہے بچوں کو تعلیم دینے کا، آپ حافظ خود نہیں بن سکتے، اس میں تعاون کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ قسم اللہ کی آپ 100 روپے دیں گے یا 200 روپے دیں گے، اس 100 یا 200 روپے میں ان کے استاد نے کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا دیا، یا آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے ایک نورانی قاعدہ آیا اور اس نورانی قاعدے میں بچے نے کچھ نہیں پڑھا، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نورانی قاعدہ پورا کرنے سے پہلے تقریباً 100 نورانی قاعدے پھاڑ لیتا ہے، شہید کر لیتا ہے، لیکن
پھر بھی گھاٹا نہیں، کیونکہ وہ اس نورانی قاعدے کو جب سامنے رکھتا ہے تو کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ اس میں بسم اللہ جو کہنا سیکھا ہے اسی کو نورانی قاعدے سے سیکھا ہے۔ اب یہ زندگی میں جتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا اس میں 19 الفاظ ہے، 19,000 نیکیاں اس کو بھی ملیں گی، اور جو اس بچے کو مسجد تک پہنچانے اور یا اس بچے کو نورانی قاعدہ دلانے یا اس بچے کو اس استاذ کے پاس پڑھوانے کے لیے بھیج رہا ہے یا اس استاذ کو تنخواہ دے رہا ہے یا اس میں حصے دار ہو رہا ہے، قسم اللہ کی یہ بچہ پڑھے گا، اس کو تو ملے گا۔ جو اس بچے کی پڑھائی میں معاون بنیں گے، مددگار بنیں گے، ہیلپ کریں گے، سہایتا کریں گے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں دے گا۔ اس لیے اچھے کام میں اگر ہو سکے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، اللہ نے حیثیت دی ہے تو اس میں حصہ دار بن جانا چاہیے۔ اللہ نے نہیں دیا ہے تو آپ مال کے ذریعے سے نہیں، آپ اپنے زبانی بولوں کے ساتھ، آپ اپنے وقت کے ساتھ اس کا تعاون کیجئے، ان کی ہیلپ کیجئے، ان کے معاونین بن جائیے۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، نہ کریں، کسی بھی اچھے کام میں آپ حصہ دار نہیں ہو سکتے، آپ اس کی تائید نہیں کر سکتے، نہ کریں، لیکن اس کی مخالفت بھی نہ کریں۔ مخالفت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایک اچھے کام کا آپ نے ساتھ نہیں دیا تو کوئی پکڑ نہیں، آپ نے اس اچھے کام میں حصہ نہیں لیا، اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس اچھے کام کی مخالفت کی اور آپ کی اس مخالفت کی وجہ سے وہ کام بند ہو گیا تو یقین جانیے اس کام سے قیامت تک جتنے بچے اور بچیاں فیض اٹھاتے ہیں وہ فیض آپ نے روک دیا، نسلوں کو کیا قرآن سے دور کر دیا۔ اس سب کا جو گناہ ہے وہ ہمارے سروں پہ لاد دیا جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ یہ پروگرام ہوا ہے، اس پروگرام کے ذریعے سے یہ آپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہاں یہ جو نظام چل رہا ہے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو کیا ہے تا قیامت جاری فرما، اے اللہ اس محلے کے گھر میں بچہ اور بچیوں کو قرآن کریم سے تعلق جوڑنے والا، قرآن کریم کو دلوں میں بسانے والا بنائے۔ اس کی ایک واضح مثال دوں گا، ایک بچے نے ایک بچی نے مکالمہ کیا تھا جس کو آپ اپنی زبان میں ڈرامہ کہتے ہیں، لیکن ڈرامہ کہنا اس کی توہین ہے، یہ مکالمہ ہی ہے اور مکالمے کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی سمپل جو بات کہی جاتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن جتنی جلدی سمجھ میں آتی ہے اتنی جلدی نکل بھی جاتی ہے۔ بات دل میں بالکل رچ جائے، بس جائے، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام قائم کیا۔ جبریل علیہ السلام سید الملائکہ قرآن کریم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اس کو نازل ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں بتایا جائے، نہیں بتا پائے۔ میں آپ کو بتا دیتا، اس قرآن کریم کو نازل ہوئے 1434 سال ہو گئے، تقریباً 15 صدی، 1444 چل رہی ہے۔ اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تب سے اس آنے کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس ہجرت سے ہی ہجری سال، اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ 1444 سال چل رہی ہے۔ اس میں سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ رہے، 53 سال مکہ رہے، اور پھر 10 سال اگر 1443 میں سے یا 44 میں سے نکالے جائیں تو 1434 سال۔ تو اس 1434 سال میں یہ انقلاب برپا کیا اس قرآن کریم نے کہ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت ہوئی، کبھی ایک آیت، کبھی 5 آیت، کبھی ایک سورت، یہ نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں نازل ہوتا رہا کتنے؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں۔
اب تک نازل ہوئے کتنے ہو گئے؟ اب تک اس کو نازل ہوئے 1434 سال ہو گئے۔ اس قرآن کریم کی ایک معجزہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو، کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے اس میں اس کا نزول ہوا ہے، قرآن کریم نازل جو ہوا ہے وہ رمضان میں ہوا ہے۔ اللہ نے یہ نظام دیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں، 400 یا 450 مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، لیکن کوئی نظام کسی مذہب والے کے یہاں ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی کسی دھارمک کتاب، اپنی مذہبی کتاب، چاہے برادران وطن ہو، رامائن ہو، تلسی ہو، یا یجروید ہو، رگوید ہو، یا توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا چاہے گرو گرنتھ ہو، کوئی بھی دھارمک کتاب والوں، جتنی بھی دھارمک کتاب ہیں ان کے دھرم والوں سے جا کر پوچھا جائے بھائی آپ نے اپنی دھارمک کتاب کو اپنی پوری لائف میں پورا پڑھا ہے؟ آپ کو جواب نہیں ملے۔ ہاں دھرم گرو کہہ سکتے ہیں ہاں ہم نے پڑھا، کیونکہ وہ دھرم گرو بنے ہی ہیں، لیکن ان کے دھرم گرووں کے علاوہ اس مذہب کے پیروکار شاید ہی کوئی یہ ملے جو کہہ دے کہ میں نے اپنی دھارمک کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہے۔ دوسرا سوال ان سے یہ کہا جائے کیا آپ نے اپنی دھارمک کتاب کو ایک سال میں پوری زندگی میں پورا بیٹھ کر سنا ہے یا کچھ وقت میں سنا ہے؟ آپ کو جواب نو میں ملے گا۔ اس کے برخلاف اللہ نے یہ نظام دیا مسلمانوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، اللہ کے رسول کے غلاموں کو، کہ تمہیں میں یہ انعام اور نظام دیتا ہوں، ایک ایسا سسٹم دیتا ہوں کہ اگر تم قرآن کریم نہیں پڑھے ہو کوئی بات نہیں، میں رمضان کا پورا مہینہ تمہیں دے رہا ہوں تم تاکہ تم میرا کلام سن سکو، تم میری کتاب کو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کرو اور والناس پر آ کر مکمل کرو، جس کو ہم تراویحوں میں سنتے ہیں۔ یہ نظام صرف مسلمانوں کو ملتا ہے۔ یہاں کی دھارمک کتاب یعنی قرآن کریم کو بچہ پڑھتا ہے، گھر گھر میں ماں بہنیں پڑھتی ہیں، نوجوان پڑھتے ہیں۔ یہ سب نظام اللہ نے دیا۔ تو آنے والا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو سننا بھی ہے، قرآن پڑھے ہوئے تو قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اور یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ پچھلے رمضان میں ایک قرآن ہوا تھا اب 2 کروں گا، 2 کیے تھے تو 3 کروں گا، 3 کیے تو 4 کروں گا۔